یہاں رک کر ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں سارے احباب. ہمارا عقیدہ، عقیدے سے ایمان بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ایمان. عقیدہ اگر غلط ہے تو آپ کسی کام کے. ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی دے سکتا نہیں. جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا کے بغیر ڈائریکٹ کوئی ولی یا نبی دے سکتا ہے وہ مومن نہیں. کون ہے؟ مشرک ہے، مومن نہیں. شاباش. لیکن اگر کوئی اس تقسیم کو نہ مانے کہ ایک ذاتی طور پر دینے والا، ایک عطائی طور پر دینے والا، اگر ان دونوں قسموں کو نہ مانے تو بندہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان ان دونوں کے بیچ کا نام ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے تو اسی طرح مانگے جس طرح مجھے کہ مفتی صاحب آپ مجھے پین دے دو، تو حقیقی دینے والا میں نہیں. میری تو یہ بھی جسارت نہیں کہ میں جیب کی طرف ہاتھ ایسے کروں، اللہ پاک اس سے پہلے میرے ہاتھوں کو ایسے کر دے، میری کیا اوقات. آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ یہ سمجھ لیں. اس کے بعد پلٹ کے پھر قرآن کی طرف آئے. اس کی طرف شاباش. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے. ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجا ہوا تھا ایمان لانے کے لیے. بھیجا ایک ہدہد پرندے کے ذریعے تھا. ملکہ کو غصہ آ گیا کہ کسی نے مجھے خط بتایا. اٹھی، لشکر لی اور لے کے چلی آئی. کس کی طرف؟ جب نکلی ہے تو 6 مہینے کی مسافت تھی ایک طرف سے. کتنے مہینے کی مسافت؟ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی تھی کہ ان کی جنات، حیوانات، کائنات کی ہر چیز کے اوپر اللہ پاک ان کو حکومت دی ہوئی. اب جب ملکہ نکلی تو پرندوں نے آ کے خبر دی، ہوا نے بھی آ کے خبر دی کہ ملکہ نکل چکی ہے، آ رہی ہے. ملکہ جس تخت پہ بیٹھتی تھی تخت بہت بڑا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا. شرعی ہاتھ اتنا ہے، یہاں سے لے کر یہ مشت ہے، یہ ہاتھ ہے. کتنے ہاتھ لمبا؟ 80 ہاتھ لمبا. چوڑا کتنا؟ 60 کوٹھڑیوں کے اندر تخت مکفل ہے. کتنی کوٹھڑیوں میں؟ 7. ہر دروازے کے اوپر پہرے دار تلواریں ایسے لے کے کھڑا ہے. اب اگر کوئی بندہ جائے ان پہرے داروں سے، اگر لڑائی نہ ہو، ڈائریکٹ ہر دروازے کو سے اندر ہوتا جائے، تو بھی جا کے اس کو اتنا بڑا تخت اٹھا کے واپس آنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 6 مہینے. شاباش. اگر طاقتور بندہ ہے تو 6 مہینے کی مسافت کتنا وقت چاہیے؟ 6 مہینے. لشکر بیٹھا ہے سامنے، جنات ہیں، پرندے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے. جنوں میں سے ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تخت لے کے آؤں گا. کہا کتنی دیر لگے گی؟ کہا جتنی دیر میں آپ کی مجلس برخاست ہوتی اتنی دیر میں تخت لا کے آپ کے سامنے ڈال. کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں مجلس برخاست ہوتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہ، مجھے تخت اس سے بھی جلدی چاہیے. جب یہ کہا تو اب ایک شخص کھڑا ہوا، وقال الذی عنده علم من الکتاب. اللہ پاک نے اس دنیا میں کتنی کتابیں بھیجی؟ 4.
صحیفوں کی تعداد الگ ہے، لیکن جو بڑی کتابیں وہ کتنی ہیں؟ لیکن سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، رب کہتا ہے اس کو حفاظت کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ رب کی۔ شاباش۔ اب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، دور کس کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فقال الذی عنده علم من الکتاب من برائے تبعیض، تبعیض کا مطلب ہوتے ہیں سم تھنگ، کچھ، پورا نہیں، کچھ ذرا سا۔ وہ کھڑا ہوا، جن نہیں ہے، کیونکہ جن کو اللہ پاک نے ایکسٹرا قوت دی ہے، جن اگر کوئی کام کرے تو بڑا مسئلہ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو ایکسٹرا پاور دی ہوئی ہے۔ کھڑا کون ہوا؟ عام بندہ تھا، کون؟ صفت کیا ہے اس کی؟ قرآن نے کیسے ڈیفائن کیا؟ فقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا کچھ علم تھا، کتاب اللہ کا کچھ کتاب کیا تھی؟ وہ مفسرین نے لکھا اس کو اسم اعظم کا دل تھا۔ کس کا دل تھا؟ اس نے کہا انا آتیک، وہ تخت میں لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلکیں بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے لا کے آپ کے قدم میں۔ سبحان اللہ۔ تخت کیا کروں گا؟ پہلے لا کر آپ کے قدموں میں۔ مجھے بتاؤ سب سے بہترین نبی کون ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، جس کو قرآن کی ابھی خبر نہیں تھی، قرآن کا علم نہیں تھا، امتی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور امتی ہونے میں فرق یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی صفوں سے نکل کر امت محمد رسول اللہ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں دیکھتا ہوں تیری ہمہ توجہ امت محمد رسول اللہ کی طرف ہے، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس امت میں شامل فرما لے۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ اول العزم جو پیغمبر ہیں ان میں سے ہیں، اور اللہ کے خلیل ہیں، اتنے بڑے نبی، عام نبی نہیں۔ کچھ نبی اور رسول وہ ہیں کہ جن کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑے درجے والے ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء۔ آرزو کیا ہے کہ میں کس میں ہوتا؟ امت محمد۔ اور 12 نبیوں نے یہ دعا کی تھی کہ کاش ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے جو قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کے نکلنے کے بعد، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امت محمد رسول اللہ کی امتی بن کے آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ اب ذرا توجہ رکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا کمپیر آج کے امتی سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ امتی، اس کی شان وہ ہے کہ نبیوں کی آرزو یہ ہے کہ ہم اس امت میں کیا ہوتے؟ پیدا ہوتے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی کہ کہا کہ آپ اپنی پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت لا کے پہلے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سبب کیا ہے کہ اللہ پاک نے صرف اسم اعظم کا ایک ذرہ عطا فرمایا تھا، پھر جس امت کو اللہ پاک نے پورا قرآن عطا فرمایا ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آ رہی آواز میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر اگر پیران پیر روشن ضمیر شیخ سید عبد القادر جیلانی ایک وقت میں 40 مریدوں کے گھر کھانا کھائے، تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر خواجہ غریب نواز پھر پورے سمندر کو ایک کوزے میں پیک کر دے تو تعجب کی بات کون سی ہے؟ آری آواز میں کہ جائے؟ پھر اگر لال دیو صرف نیچے تندور کے بیچ میں بیٹھ جائے، انگاروں کے بیچ میں، تو تعجب کی بات کون سی ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا دستور ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کو اور اہل قرآن کو اللہ پاک نے یہ عظمت دی ہوئی ہے۔ یہ ہوگی دو چیزیں، ایک تبرکات اور ایک اولیاء کرام کی شان۔ اب تیسری بات میں کر کے تو بات کو ختم کر دوں۔
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے تو اس کو 1000 بار توبہ کرنی چاہیے. کتنی بار؟ 1000 بار. حضور نے فرمایا ان الاسماء تنزل من السماء، نام اچھے رکھا کرو، ناموں کی خاصیات آسمانوں سے اترتی ہیں. کہاں سے اترتی ہیں؟ آسمانوں سے. جو نام آپ رکھو گے اس کی خاصیت کہاں سے ہوگی؟ آسمان. کل رات کو بندہ اس محفل میں بیٹھا ہو بولے کہ مفتی صاحب میری باتیں کر رہے ہیں. ایک بندے نے مجھے فون کیا، کہہ رہے تھے بچی ہوئی ہے تو بچی کا نام رکھنا ہے. 3-4 ایک نام ہمیں پسند آئے ہیں، ہم آپ کو بھیجتے ہیں، آپ بھی رکھ دیں. اور ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ نام وہی رکھنا ہے جو اس کی پیدا ہونے والے یا ہونے والی کی چاچی نے، تائی نے، موسی نے، پھوپھی نے، فلانی نے، ٹنگانی رکھنا ہو. لیکن مولویوں کے پاس ایسے ہی ٹائم پاس، اس لیے میں زیادہ گھاس بھی ڈالتا نہیں. ہمیں پتہ ہے نام انہوں نے وہی رکھنا ہے جو ان کو کیا آئے گا پسند. کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو نام پہلے کسی کا نہ ہو. کتنی بدبختی ہے، جو نام پہلے کسی کا نہ ہو وہ نام رکھنا ہے. پھر مجھے بتاؤ پترو، آج تک کسی بچے کا نام بیل نہیں ہے. بچے کا نام بیل کیوں نہیں رکھتے؟ کسی کا نہیں ہے کوئی تاریخ. بھینسا رکھو کسی کا نہیں ہے، کھوتا رکھو کسی کا نہیں ہے. بھائی یہ رونے کی باتیں، یہ بات سوچو کہ جوانوں کو میں متوجہ ہوں، شادی کرنے سے پہلے، شادی سے پہلے اپنے بچے کا نام سوچ کے رکھو. جو شخص اپنی اولاد کو اچھا نام نہ دے سکے وہ اپنی اولاد کو کچھ نہیں دے سکے. لاکھوں کی پراپرٹی دی، اگر اچھا نام نہیں دیا تو وہ کچھ بھی دے سکا. تو نے کیا دیا اپنے بچے کو؟ تو 2 گھنٹے اس بات پہ سوچ نہیں سکا اپنے بچے کا نام کیا رکھوں گا. نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ اسلام میں اللہ پاک نے ہر پھول پیدا کیا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ خلفائے اربعہ ہیں، 4 خلیفے. حضرت صدیق اکبر پہ کیا ہے؟ صبر ہے، حلم ہے، عاجزی ہے. کرتے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یار جگہ کام ہے، مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنی تھی. جگہ کیا کرنی تھی؟ لینی تھی. چپ چاپ اٹھے، کسی سے بات نہیں کی، یہودیوں لڑکوں کے گھر چلے گئے. کہا یار جگہ مسجد نبوی کو کم ہے. حضور نے کہا ہے کتنے کی دو گے؟ کہا اتنی قیمت لیں گے. پیسے دیے تو کہا حضور جگہ ہو گئی. لوگوں نے کہا آپ ابو قحافہ نام کنیت تھی. کہا ابو قحافہ اتنے بڑے بزنس مین ہو، اس جگہ کی اتنی قیمت دے دی. کہنے لگے یار اصل میں حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس جگہ کو اس کا سودا کر لینا ہے. اگر سودے کے لیے کہا ہوتا تو ابو قحافہ بھاؤ تاؤ کرتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جگہ لے لینی تھی. جب حضور نے لینے کا کہا ہے تو پھر بھاؤ تاؤ والی بات ہے. مسجد نبی میں کنکریں آتے ہیں، کنکروں کو صاف کرتے ہیں، کرنے کے بعد مسجد دھلتے ہیں. صحابہ آتے ہیں، پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، سب کو جگہ آگے دیتے ہیں، دیتے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے نبی تو جانتے ہیں کہ یہ صفائی کس نے کی ہے. بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں؟ ہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں. میرے حضور تو جانتے ہیں. حضرت صدیق ایک بار پیچھے جاتے، چھپ کے بیٹھ جاتے سر نیچے کر کے. پھر حضور پوچھتے یہ مسجد کی صفائی کس نے کی؟ یہ فرش کس نے صاف کیا؟ یہ کنکرے کس نے صاف کیے؟ صدیق اکبر سر نیچے رکھتے. صحابہ پلٹ کے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھتے کہ شاید یہ کہیں میں نے کی ہے، لیکن سر کو نیچے کر دیتا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے یارو. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں جس نے دیا ہے جب تک اس کی 7 نسلوں کا نام نہ لو وہ ناراض ہو جاتا ہے. امام صاحب بدل گیا ہے، امام صاحب نام نہیں لیتا ہمارے پچھلوں کا. وہ بھائی آپ نے نام کے لیے دیے کہ اللہ کے لیے دیے؟ جس کو دیے وہ تو جانتا ہے. خیر میں تو کہنا چاہ رہا ہوں اسلام کے اندر ہر رنگ موجود ہے. ادھر حضرت عمر ہیں، جلال کا یہ عالم ہے، کوئی کوڑا ہاتھ میں رہتا ہے. صدیق اکبر کیا ہے؟ انکساری، حلم، صبر کے بادشاہ، برداشت. عمر فاروق اعظم کیا ہے؟ کوڑا ہاتھ میں رکھتے ہیں. نقد و نقدی کا حساب، نقد و نقدی، جو مل گیا دیکھا شراب پی رہا تو دے کوڑے، کوئی دائیں بائیں کے حساب. عثمان غنی ہے، پیسے کے بادشاہ ہیں، شرم زیادہ کرتے ہیں. مولا علی ہے، بہادری کے بادشاہ ہیں. تو اللہ پاک نے جو ہمیں اسلام مذہب دیا، نبی کی تو شان ہی اعلیٰ ہے. نبی کی تو شان ہی کیا ہے؟ لیکن وہ 4 خلیفہ دیے. ان 4 خلفاء کے اندر دنیا کا ہر رنگ اللہ پاک نے بھیجا ہے.
ان چاروں کے اندر کائنات کا ہر رنگ موجود ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کے پاس ہر رنگ موجود ہے. بچے کو بہادر بنانا ہے تو خالد بن ولید کو کیوں بھولتے ہو؟ 17 سال کا جوان ہے, میرے حضور نے سپہ سالار بنا کے مجھے لوگوں نے اعتراض کیا, جوان ہے ابھی بچہ ہے, ابھی بالغ ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا بس اگر بچے کو بہادر بنانا ہو تو خالد بن ولید کا نام رکھو, سعد بن ابی وقاص کا نام رکھو, عمرو بن مادی کرب کا نام رکھو. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ پنٹو, جنٹو, جو یہودیوں کے کتوں کے نام ہیں وہ تمہارے بچوں کے نام ہیں. اچھا, رات کو صاحب نے مجھے میسج کیا, کہہ رہے جی 2-3 نام میں بھیجو. میں کہا بھیجو. کہہ رہے جی ایک نام بھیجا عمل. بچی کا نام کیا رکھ رہا ہے؟ زور سے بولو. عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام. اسی لیے شرط لگاتے ہیں اچھا عمل اور برا عمل. عمل کا مطلب نیکی نہیں ہوتا. عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر عمل کا مطلب ڈائریکٹ نیکی ہوتا تو پھر اچھا عمل کیوں کہتا؟ عمل بھی کوئی نام ہوتا ہے. دوسرا نام رکھا, وہ آپ سن کے آپ کو تعجب ہے, عبرت, اللہ کی کلام. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرت یہ ہے کہ کسی کی قبر میں جیسے اس کو دفن کیا جائے, سانپ نکل کے آ جائے, یہ عبرت ہے. چل رہے ہو زمین 10 چائے نیچے گھس جاؤ, یہ عبرت ہے. آسمان سے بجلی گرے ختم ہو جاؤ, یہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنی بچی کا نام عبرت رکھتا ہے اس بچی نے جوان ہونا ہے جی, اس بچے نے کوئی ترقی کرنی ہے. خیر, اوئے چپ کر کے بیٹھو. کیا فرمایا حضور نے؟ ان الاسماء تنزل من السماء, آسمانوں سے ناموں کی خاصیات کیا ہوتی ہیں؟ اترتی ہیں. اس لیے جب کبھی نام رکھو, عرب کا ایک شاعر تھا, اس نے کہا, وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے کہنے لگا, کہا میں نے تمہارے اوپر 2 بڑے احسانات کیے. ایک احسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا, ایک بعد میں کیا. بیٹوں نے کہا بعد کے احسان تمہیں پتہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے کیے, ذرا بتا. جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو احسان کیسے کیے؟ کہا پیدا ہونے سے پہلے احسان یہ کیا, میں شاعر تھا, لڑکیاں میرے اوپر فدا ہوتی تھی, میں اگر کسی کے حسن کو دیکھ کر شادی کرتا, میں اپنے لیے اچھی بیوی, خوبصورت بیوی تلاش کر سکتا تھا, لیکن تمہارے لیے اچھی ماں ممکن نہیں تھی. میں نے اپنے نفس کو پیچھے رکھا, میں نے تمہارے لیے ایک بہتر ماں کا انتخاب کیا. یہ تمہارے پر وہ احسان ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے اوپر احسان ہے. خیر, نام اچھا رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ پاک خیر کے دروازے مفتوح فرمائے گا. اس کالونی کا نام ہے علمدار کالونی. کیا نام ہے؟ حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ تعالی, انہیں کا نام کیا ہے؟ علمدار. 63 سال کی عمر میں پائی ہے انہوں نے. 1373 میں پیدا ہوئے اور 1240 میں, اور یہ 23 سال یہ, اور 62 سال کچھ نہیں, یا 63 سال کی عمر ہوئی ہے. رہنے والے کہاں کے تھے؟ ماں باپ پیچھے سے کشتواڑ کے. باپ ان کا حضرت سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوئے. نام ان کے باپ نے ان کا سید سالار رکھا. خیر, یہ وہ شخصیت ہے کہ وادی کے اندر سے, میں نے جو ابھی کتابیں منگائی ان کو پڑھنے کے لیے پڑھ نہیں سکا میں, کیونکہ ان کی کرامات کا ذکر ٹوٹلی بہت کم کتابوں میں ہے. اس لیے کہ ان کا جو کلام ہے کشمیری زبان کے اندر, وہ ہر بچے کو کشمیر کے اندر یاد ہے. کلام شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ. اب جن لوگوں نے کرامتیں لکھی ہیں تو انہوں نے اتنا غلو کیا ہے کہ وہ کلام کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں. اس لیے جو مصنف حضرات ہیں انہوں نے ان کی ان چیزوں کو برطرف کر کے صرف جو ان کا شاعرانہ کلام ہے اس کو اوپر لایا ہے, جہاں تک میں نے ان کی سب کی. حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم صوفی بزرگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی خدمت دین کے لیے وقف ہوئی ہے. کوئموں میں پیدا ہوئے, اس کے بعد ہجرتیں کی ہیں, اس کے بعد جتنی ان کی زندگی کے حالات گزرے وہ کس کے لیے گزرے؟ دین کی خدمت کے لیے. اگر کوئی بندہ ان کے نام کے اوپر اس کالونی کا نام رکھ دے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ بدبختی ہے؟ خوش قسمتی. دوسری بڑی بات, معاشی نظام جو عروج پایا ہے اس نظام میں اگر آتا تو وہ آ کر حضرت علمدار کشمیر کے دور میں پایا ہے. اس لیے کہ علمدار کشمیر پہلے کشتواڑ میں رہنے والے تھے, کشتواڑ کے جنگی حالات بگڑے, وہ ایک بادشاہی خاندان سے پہلے سے تھے جب حالت کفر میں تھے.
جب حالت ایمان میں آئے تو پھر بھی ان کے اندر وہ اثر باقی تھا. انہوں نے اس کشمیر کو باضابطہ ایک معاشی اور ایک اچھا نظام دے کر اوپر لے کے آئے. پھر جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ کشمیری زبان کی بقا کے اندر بہت بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ حضرت شیخ العالم کا. اس لیے کہ کشمیر کے اندر سے کشمیر ٹوٹلی نابود ہوتی جا رہی تھی. لوگ کیا بول رہے تھے؟ فارسی زبان بولنے لگے تھے. شروعات کس نے کی دوبارہ دیتا اس کو؟ حضرت شیخ العالم. خیر، یہ جو نام رکھے جاتے ہیں ولیوں کے اوپر، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ کہف کھولیں آپ، 16 پارے کو آگے سے کھولیں آپ اور 7ویں پارے تک چلے جائیں. سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ میں اس چیز کا ذکر موجود ہے. جب اصحاب کہف چلے گئے، جا کے غار میں ہو گئے، بہت لمبا چوڑا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا. جب وہ واپس آئے نا، نیند جب کھلی ان کی، اللہ پاک نے ان کو جگایا واپس. وہ پیسے لے کے آئے کہاں؟ بازار، کچھ لینے کے لیے. جب لینے کے لیے آئے تو انہوں نے، جب بندے نے بازار میں پیسے دیکھے تو کسی پرانے بندے کے پاس لے گئے کہ یہ پیسے لے کے آئے، یہ کیا کہہ رہا بندہ کہ ہم ابھی سوئے تھے. کب سوئے تھے؟ یہ پیسے دو، ہمیں روٹی دے دو. اور یہ جو پیسہ ہے یہ تاریخ کے حساب سے 100-200 سال پہلے کا ہے. 300 سال اور 10 میں روایتوں میں آیا ہے. ایسا مسئلہ ہے. اب وہ جس دور میں یہ چھوڑ کے گئے تھے اس دور میں کیا تھا؟ ظالم بادشاہ تھا. اب جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ دین کو ماننے والا ہے، رحم دین. جب اس کے پاس وہ پہنچا، اس نے وہ سکہ دیکھا. سکہ دیکھنے کے بعد وہ واپس چلے گئے. پیچھے سے لوگوں کا ایک لشکر اس بادشاہ کے ساتھ میں گیا. ادھر آ کے دیکھا واقعہ کہ وہ دوبارہ آ کے جب بیٹھے تو پھر سے اللہ پاک ان کو کیا کر دیا؟ سلا دیا. جب پھر سلا دیا تو اس بادشاہ نے اس کے قریب ایک 4 دیواری کر کے ایک باہر لگا دی تختی اور ان کے نام لکھ دیے اور یہ کہا کہ یہ فلاں فلاں سن سے آج تک اس کے اندر سو رہے ہیں. پھر اس بادشاہ نے کیا کیا سننا، سورہ کہف پڑھنا اس کے لیے. اس بادشاہ نے وہاں ایک مسجد بنائی. کیا بنائی؟ مسجد کا نام رکھا مسجد اصحاب الکہف. کیا نام رکھا؟ تو یہ جو نام رکھنے کا سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے. حضور کی پیدائش سے کئی 100 سال پہلے بھی بادشاہ اور نیک لوگ ان کے نام کے اوپر مسجدوں کے نام رکھتے تھے. کیا نام رکھا؟ مسجد اصحاب کہف. اور پھر سننا، ہر سال اسی دن، جس دن وہ ولی اٹھ کر کہاں گئے تھے؟ وہ پیسے لے کے روٹی لینے گئے تھے، واپس آ کے سوئے تھے. ہر سال وہ پوری قوم اکٹھی ہوتی، وہاں آ کر دعائیں کرتی اللہ پاک سے اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتی. سبحان. لہذا ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے یہ آج کا کوئی من گڑت والا عقیدہ، یہ کون سا عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے اور صدیوں پرانا چلا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اس مسجد کے اندر دام میں دل میں سکنے قدمے کتنے احباب نے صلی اللہ پاک سب کا بیڑا پار عطا فرمائے. میں ایک بات اور عرض کر دوں،